السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی یہ بچے کیا کر رہے تھے؟ کچھ پوسٹر اور بینر لے کر چیخ اور پکار کر رہے تھے۔ ارے وہ دیکھو شارق آ رہا ہے، اس کو پورے شہر کی خبر رہتی ہے، اس سے پوچھ لو۔ ارے شارق بھائی کائے کا شور تھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ بچے موبائل کے خلاف ریلی نکال رہے تھے کہ موبائل ایک سلو پوائزن ہے۔ کیا موبائل سے تو بہت سہولت ہو گئی ہے، ایک میسج پر کوئی بھی چیز آ جاتی ہے۔ ارے ہاں وہ اپنے پاس والے عبدالرؤف بھائی کو دیکھو نا، دن بھر ان کے پاس کوئی نہ کوئی پارسل آتا رہتا ہے۔ بھائی کو دیکھو۔ ارے بھائی کیا منگوایا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، ایمیزون پر موبائل کا آفر چل رہا تھا تو موبائل منگوایا ہے، جس میں کیش بیک، ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ اور ایکسچینج کا آفر ہے۔ ہاں بھائی۔ ارے ارحان بھائی آپ نے کیا منگوایا زومیٹو سے؟ وہ کچھ نہیں، لڑکے نے پیزا منگوایا تھا۔ اچھا ابھی جو آواز تھی وہ کائی کی تھی؟ کچھ بچے ریلی لے کر نکلے تھے اور موبائل ہٹاؤ زندگی بچاؤ کے نعرے لگا رہے تھے۔ کیا موبائل کے بارے میں ریلی؟ ہاں وہ بچے کہہ رہے تھے کہ موبائل اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں صحیح کہنا ہے بچوں کا۔ کیا صحیح کہنا بچوں کا؟ پتہ نہیں موبائل نے کتنی آسانی کر دی ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، یہ اس نے زندگی کے رابطوں کا آسان کر دیا۔ ارے ایک کام کرو، وہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ موبائل اچھی چیز ہے یا بری۔ السلام علیکم، کیا ہوا سب خیریت تو ہے؟ جی الحمدللہ۔ ارے مولوی صاحب ہم موبائل کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ موبائل نے آج اس نے کتنی آسانی کر دی ہے۔ ہاں آج موبائل کا ایسا دور ہے کہ ہر چوتھی پانچویں دکان اس کی ایسی سیریز کی ہوتی ہے۔ بالکل مولانا، جو بھی موبائل کی دکان کھولتا ہے ان سب کی چلتی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، اس نے کتنی آسانی کر دی ہے۔ ایک میسج پر کھانا، گاڑی، موبائل، بس، ریلوے ٹکٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، بلکہ لوگ آج اس سے پیسے بھی تو کما رہے ہیں۔ ارے ریلی کیوں نکالی فری ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی وجہ۔ آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے مالدار موبائل کمپنی کون سی ہے؟ ہاں وہ زومیٹو۔ نہیں وہ ایپل کی کمپنی ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے مالک نے خود اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا ہے اور کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے بچوں کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ یہ آئی فون کمپنی کے مالک کا جواب ہے، جو پوری دنیا کی موبائل کا باپ ہے۔ میں موبائل کا استعمال کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ صلاحیت کا اظہارہ نہیں، امارہ ہونا چاہیے، یعنی جو چیز نفع اور نقصان دونوں دیتی ہو اس کو نفع میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں۔ ارے مولوی صاحب، لیکن زمانے کے حالات سے باخبر رہنے کا تو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ بالکل ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے جو شخص زمانے کے حالات سے باخبر نہ رہے وہ جاہل ہے۔ ہاں کتنے علماء کرام ہیں جن کے بیان ہم دیکھتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر موجود ہیں، اور جس کو دیکھ کے سن کر بہت لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا آج کے زمانے میں دین کی دعوت پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صحیح بات ہے، اس سے بہت سا دینی فائدہ ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں کو آپ جانتے بھی نہ ہو ان تک بھی دین پہنچا سکتے ہو، لیکن جہاں اس میں دینی اور دنیاوی فائدہ ہے اس سے کئی زیادہ نقصان ہے۔ ہاں یہ تو صحیح بات ہے کہ جب موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ بار بار ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا۔ ارے ہاں اس نے تو اتنا ستیاناش کر کے رکھا ہے کہ آج کل کی مائیں بھی موبائل کے چکر میں بچوں پر دھیان نہیں دیتی ہیں۔ ابھی بچے بھی اپنے ماں باپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی موبائل کے بغیر رہا نہیں جاتا ہے۔ پہلے کی مائیں بچوں کو لوری گا کر سلاتی تھی، اب موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ مگر کچھ بھی ہو بھائی، آج اس کے فائدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور میں تو یہ کہتا ہوں مگر کچھ بھی ہو بھائی، آج اس کے فائدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے تو پوری دنیا کو سرچ کرنا آسان کر دیا کہ کر لو دنیا مٹھی میں۔ واہ، بڑے مفتی صاحب بھی آ گئے، کل ان کا ہماری مسجد میں بیان ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے مفتی صاحب۔ کیا بات ہے مولانا صاحب، پورے محلے کو لے کر کھڑے ہو، سب خیریت تو ہے؟ ہاں یہ لوگ موبائل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اس کے فائدے بتا رہے تھے، تو میں نے کل آپ کا مسجد میں بیان سنا تھا تو انہیں چند باتیں بتلا دی، اب آپ ان سے بات کیجئے۔ کیا ہوا بھائیو، کیا کہنا ہے؟ کیا موبائل کے فائدے نہیں ہیں مفتی صاحب؟
ارے بھائی جان، اس کے فائدے سے کون انکار کرتا ہے؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے جیسا کہ دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ حالانکہ دوائی تو ہر ایک کے فائدے کی چیز ہے، لیکن یہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے جس کو اس کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اسے بغیر ضرورت کے استعمال کرے گا تو اسے نقصان ہوگا۔ ایسے ہی موبائل کا مسئلہ ہے۔ تو پھر بتائیں اس کے نقصانات بھی بتائیں۔ تو پھر سنیے، سب سے زیادہ وقت برباد کس نے کیا؟ سب سے زیادہ وقت برباد کس نے کیا؟ سب سے زیادہ وقت برباد کس نے کیا؟ آج کل تو لوگ موبائل کے چکر میں اپنوں سے دور ہوتے چلے گئے، اور کل قیامت کے دن وقت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے وقت کہاں گزارا؟ تعلیم کا نقصان کس نے کیا؟ صحت کس نے برباد کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہ کل قیامت کے دن صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور لوگ موبائل کے چکر میں اپنوں سے دور ہوتے چلے گئے اور اپنی زندگیاں برباد کر لی۔ ہاں پھر بتائیے اس کے دین کے نقصانات مفتی صاحب۔ اس نے آج کل کے لوگوں کو بے حیا بے شرم بنا دیا ہے۔ آج کل باحیا آدمی اس کی شکایت کر رہا ہے، گندی فلمیں اور فحش ویڈیو یہ لے کر آیا، گندی فلمیں اور فحش ویڈیو یہ لے کر آیا، اور آج کل کی باپردہ عورتیں بھی اس کے فریب اور دھوکے میں آ گئی ہیں اور بن سور کر انسٹاگرام پر آ کر ویڈیو بنا رہی ہیں۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ تو ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن 3 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، اس میں سے ایک وہ ہے جو غلط دیکھنے سے بچے۔ ایک دوسری حدیث میں غلط دیکھنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے، اور گانا بجانا تو اس نے اتنا عام کر دیا کہ آج کل کے زمانے میں حرم مکی و مدنی بھی اس سے محفوظ نہ رہے، اور جھوٹ تو اس نے اتنا پھیلا دیا کہ آج کوئی بات دنیاوی ہو یا دینی، لوگ اسے اس کی بغیر تحقیق کیے اسے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ہاں مفتی صاحب آپ نے صحیح فرمایا، بعض لوگ تو ایسے جھوٹے میسج بھیجتے ہیں کہ ہمیں خود ہی لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کبھی کبھی واٹس ایپ پہ یہ میسج آتا ہے کہ اتنے لوگوں کو شیئر کر دو تو جنت کی خوشخبری مل جائے گی۔ آج قرآن پاک کو 1446 سال پورے ہو چکے ہیں اور پورے قرآن پاک میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا، اور جب سے واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام ہے تو ان میں یہ آتا ہے کہ اتنے لوگوں کو شیئر کر دو تو جنت کی بشارت مل جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ موبائل میں ایک میسج بھیجو اور جنت لے لو۔ بس اتنا ہی نہیں، اس نے تو آج کل لوگوں کے گھر بھی برباد کر دیے۔ شوہر کو شک تھا کہ میری بیوی کسی کے ساتھ چیٹ کر رہی ہے، اس نے اسی بات پر اسے طلاق دے دی۔ استغفر اللہ۔ اور لوگ موبائل میں دوست بنانے کے چکر میں اپنوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہاں مفتی صاحب آپ نے صحیح فرمایا۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس فتنے کے بارے میں ہماری آنکھیں کھول دی۔ بس ہم آخر میں آپ سے اتنی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ موبائل کا صحیح استعمال کس طرح کریں۔ آج کے زمانے میں تو موبائل انسان کا ایسا ساتھی ہو گیا ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم اسے نفع کے کام میں استعمال کریں تو اس سے بہت نفع ہیں۔ جیسے ہم اس کے ذریعے دینی، ملی، اصلاحی، سماجی اور اخلاقی باتوں کو بتا اور پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ہم اسے غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کے بہت نقصان ہیں، اور ساری خرابیوں اور ساری برائیوں کی جڑ یہی موبائل بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔